ان دا کاسمولوجیکل یونیورس، اس کائنات کے اندر جب انہیں وہ آگے ہی نصیب ہوتی ہے تو تب ریسورسز ضائع ہو چکے ہوتے ہیں، تب ایج گزر چکی ہوتی ہے، اسٹیشنز ریٹینڈ نہیں ہوئے ہوتے، دشمنیاں بہت حد تک بڑھا چکے ہوتے ہیں، وہ دوستوں کو قریب نہیں لا سکے ہوتے ہیں اور دشمنوں کو دوست نہیں بنا سکے ہوتے ہیں، تو اتنے ہرڈلز اپنے ارد گرد کریٹ کر لیے ہوتے ہیں. تو جب انسان کو پتہ بھی چلتا ہے نا، جسے ہم پنجابی دے جسے ہم کہتے ہیں سانو ول جب آتا ہے اس کو کسی کام کو کرنے کا جو ول ہوتا ہے، تو تھنگز ہیو بین میسڈ اپ لاٹ. اس لیے مائی انٹائر اسٹرگل آف ٹریننگ ان دس انڈسٹری از کہ اگر آپ نے بھی جو 20 سال پہلے ہم سے آج بیٹھا ہوا ہے کراپ، اور ہم جو اپنے 40s میں انٹر ہو رہے ہیں، اگر آپ نے بھی وہی سب کر کے آنا ہے اور اتنا ہی اپنے پرسنل ایکسپلوریشن اور ایڈونچر کے نام کے اوپر برباد کر کے آنا ہے، اور افیکٹونیس اور ایفیشنسی کو کس طریقے سے انہینس کرنا ہوتا ہے، کیا اس کے اندر وہ اسکل سیٹ ہے اور کیا اس کے اندر جو مائنڈ سیٹ ہے اور کیا اس کے اندر جو لاگ فائلز ہیں، تو پھر ہمارے سے اگلی جنریشن نے کیا بڑی سلطنت بنائی. اینڈ ہاؤ کین پاکستان گرو مور دین واٹ وین اٹ واز ہینڈیڈ اوور ٹو اس فرام آر سینئرس. تو انہوں نے جو ہمیں ہینڈ اوور کیا اور اس کے بعد جب ہم سنبھال رہے ہیں، جو اب 40s میں آئیں گے، ہمیں ایک رول مل رہا ہے سوسائٹی کے اندر، تو اب ہم نے جب اپنے بچوں کو یہ ہینڈ اوور کرنا ہے تو ہم تو یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ ہمارے جتنا ہی بنائیں یا جتنا ہمیں ملا یا جتنا ہم نے اس میں ایکسیلنس کریٹ کی. تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ جب کہ اسی 20 سال کے ٹینیور کے اندر دوسری قومیں سویلائزیشن اس کو کتنا انہینس کرتے ہیں. تو بھائی جان، یہ زندگی کسی معیار تک پہنچنے کا نام ہے. اپنے آپ کو، ایک فلسفے کو، ایک فلسفی کو، ایک سوچ کو، ایک فرد کو، ایک قوم کو، ایک آئیڈیا کو، ایک کریٹیوٹی کو ایک مقام تک پہنچانے کا نام ہے، اور پھر ایک معیار تک پہنچانے کا نام ہے. اور اس کے اندر آپ کے ارد گرد کے اندر بھی بہت کچھ چل رہا ہوگا. آپ اسے مینجمنٹ ٹرم میں کمپٹیشن کا نام دیتے ہیں، لیکن تھوڑا نیگیٹو کونوٹیشن ہوگی. ہر بندہ اپنی ایکسیلنس کی جنگ لڑ رہا ہے، اسے آپ کمپٹیشن کا نام دے تو ٹھیک ہے، لیکن رادر دین کالنگ دیٹ، وہ اس کی اپنی ایکچولائزیشن کی اسٹرگل ہے. اور اسی طرح سے بہت سی قومیں آپس میں انٹیگریٹڈ ہو کے مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں اس معیار تک پہنچنے کے لیے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. Man had been struggling to reach, to find the maximum limits of his emotional and intellectual quotient, his physiological and spiritual state, where he is and where he wants to be. تو جس قوم کو، جن لوگوں کو، جن افراد کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ کیا برباد کر چکے ہیں اور کیا برباد کر رہے ہیں، اور آگے کسی مارک اور سگنیچر تک پہنچنے کے لیے کتنا اسپریچول اور فزیولوجیکل، مورل اور ایتھیکل مسل ایگزرٹ ہوگا آپ کا، تو وہ قومیں غم اور پریشانی کا شکار ہو جاتی ہیں. اس لیے آگہی، اویئرنیس جو ہم کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ یہ جو آگہی ہے نا، آگہی یا آگاہی، اس کا ایک بڑا زبردست ایسپیکٹ تو یہ ہے کہ یہ انسان کے بڑے بڑے لاکس کھول دیتی ہے، اور وہ بڑے کائنات کے کاسمولوجیکل پیٹرنز کے پزلز کھول لیتا ہے. لیکن اس کا سب سے بڑا عذاب یہ کہ آگاہی غم بھی ہے. نوئنگ اینڈ بینگ ریئلسٹک، کمنگ آؤٹ آف دا فینٹیسائز ورژن، اٹ از ویری وینیمس ایز ویل. چیزوں کو جاننا، غافل کے لیے دنیا بہت مزے کی ہے، غافل کے لیے دنیا برباد کرنا بھی بہت آسان ہے، ریلیجس ایسپیکٹ کے لحاظ سے بھی اور پروڈکٹیو ایسپیکٹ کے لحاظ سے بھی. جو نیند میں ہے اور جاگا ہی نہیں ہے اس کے لیے بہت آسان ہے throwing the towel and calling it off and calling the quits in life. مگر جو جانتا ہے چیزوں کو، وضع کو، قطع کو، پلیسمنٹس کو، جو جانتا ہے کہ غلامی کیا ہوتی ہے، حکومت کیا ہوتی ہے، سسٹم کیا ہوتا ہے، انسان کیا ہوتا ہے، پوٹینشیل کیا ہوتا ہے، نیوکلیئر کیا ہوتا ہے انسان کے اندر انرجیز کا، جو سمجھتا ہے کہ انسان کو اللہ نے کس ویسے تو خلق الانسان ضعیفہ کے مصداق میں اللہ سیز مین از ویک، اللہ کہتا ہے انسان کمزور ہے،
اور یہ بھی کہتا ہے انک قادر الی ربک قدحا فملاقی. اللہ انڈورسز ہمسیلف دیٹ آئی نو the walk of life is really hard. اللہ خود کہتا ہے میں جانتا ہوں زندگی کوئی آسان نہیں. اٹس ناٹ لائک اے واک ان اے پارک اور پیز اینڈ کیرٹس you know. مگر اگر انسان کو جب پتہ چلتا ہے کہ بھائی کہ ٹوٹی ہوئی ٹانگوں سے بھی ایوریسٹ چڑھا جا سکتا ہے, تو اس کے بعد انسان جو ہے وہ پھر اس کا وہ مائنڈ سیٹ چلنا شروع ہوتا ہے کہ وہ کہیں ہاں جس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, جس کی زندگی وہ ڈھابے سے اور وہ چائے اور وہ 4 لوگوں سے شروع ہو کے اور وہیں ختم ہو جاتی ہے, اور جس نے اپنے پورے وجود کی ایکچولائزیشن ایک علاقے, ایک برادری, ایک مائنڈ سیٹ, ایک سوشل سٹیچر سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے, وہ وہیں سے کنفائنڈ ہوا ہوا ہے اور وہیں سے ڈیفائن ہوا ہوا ہے, تو اس کے آگے اس کے لیے یہ بڑی باتیں میٹر نہیں کرتی کہ ویئر ہی اینڈز اپ, اینڈ اٹ آلسو ڈزنٹ میٹر ویئر ہی اسٹارٹیڈ فرام. لیکن جن کو یہ زہر نصیب ہوا ہے نا بھائی, انہوں نے دنیا کے اندر نا دین اسلام میں ہو یا نان مسلم ہو, جنہیں انسانیت سمجھ میں آئی ہے نا, انسان بنایا کس کے لیے, انہوں نے they have pulled it off, they have thrived and strived real hard in life اپنے آپ کو ایک رسپانس اور جواب دینے کے لیے. اور اس کے اندر انہوں نے کن کن ڈومینز اور کن کن ایریاز پہ کام کیا ہے, یہ تو بھائی جس کو یہ لت اور جس کو یہ نشہ لگے تو وہی جانتا ہے بھائی جان. جس کو نہیں پتا he'll never be able to find out کہ زندگی اصل میں ہے کیا چیز. تو اس لیے میرا ایک جملہ ہے جو میں کہتا ہوں, زندگی بنانا ٹھیک ہے ایک چیز ہے, بگاڑنا بہت بڑا کام ہے, کیونکہ اللہ نے انسان کے مائنڈ سیٹ میں ایسے انڈیکیٹرز اور ایسے پرسپیکٹیوز رکھے ہوئے ہیں جو اسے ہر وقت بچپن سے, اگرچہ اس کی اپ برنگنگ جس ماحول میں بھی ہوئی ہو, اسے کلک کر رہے ہوتے ہیں, نیشز دے رہے ہوتے ہیں کہ یو ناٹ آن دا رائٹ ٹریک, یو ناٹ مینٹ فار دس, ہذا صراط یہ سیدھا رستہ نہیں ہے, یہ نیچرل ڈسپوزیشنل بیلنس نہیں ہے, یہ ایکولیبریم نہیں ہے مائنڈ سیٹ کا, یہ پازیٹیوٹی نہیں ہے. مگر وقت کے ساتھ ساتھ انسان وہ بچہ جو اللہ نے دنیا میں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ اکارڈنگ ٹو دا حدیث ان صحیح مسلم, اللہ سیز بچہ میں نے نیچرلی ٹھیک بھیجا تھا روحانی لحاظ سے. فزیکلی اگر کوئی ڈسٹورشن ہے تو اس پہ ایک علیحدہ لیکچر ہو سکتا ہے کہ اللہ اسپیشل چلڈرن کیوں بھیجتا ہے اس دنیا میں, واٹ آر دا ریزنز اینڈ دا میکروز اینڈ دا مائکروز بیہائنڈ دیٹ. مگر اندر کے لحاظ سے ایوری چائلڈ واز بورن نارمل. وہ خراب ہو جاتا ہے, وہ اپنی فطرت سلیمہ سے ہٹ جاتا ہے, فائن, اس کے اوپر بھی بات نہیں کروں گا. لیکن وہ آف دا گریڈ ہوتا ہے تو اس کی بہادری, اس کا شجاعت, اس کا وقار, اس کا مزاج, اس کا معیار, اس کی صفات, اس کا احساسات, اس کا ادراکات, اس کا پرسیپشنل کوشنٹ, ایموشنل کوشنٹ, اس کی پرسیپشنل بیلنسنگ, اس کی اسٹینڈرڈائزیشن, اس کی پرنسپل ایجوکیشن خراب ہو جاتی ہے.